نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہت اہم سوال ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال ہے، اور یہ سوال متعدد علماء سے پوچھا گیا۔ جب میں نے اس سوال کا جواب تیار کرنے سے پہلے سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ ابن باز، شیخ سعد الخذلان اور دیگر علماء کی گفتگو سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے نماز یہ صرف چند رکعتوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ بندے کا اپنے خالق سے وہ زندہ رابطہ ہے جس میں ہر لفظ، ہر حرکت، ہر خاموشی اللہ کی طرف جھکنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، نفس کو پاک کرتی ہے اور زندگی میں اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی جنت کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں یا واقعی نماز کو قائم کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین وہ یہ فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کو صرف ادا کرنا نہیں بلکہ اس کو دل، وقت اور عمل کے ساتھ قائم کرنا مطلوب ہے۔ یہاں اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ رب العالمین نے جب بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے اسے قائم کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ نماز پڑھنا ایک جسمانی عمل ہے، لیکن نماز قائم کرنا وہ روحانی عمل ہے جو کہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے سبب بنتی ہے۔ وقت گزرنے پر جلدی جلدی نماز کو ادا کر دینا، دھیان دنیا میں زبان سے چند الفاظ ادا کر دینا، صرف فرض ادا کرنا بغیر دل کی حاضری کے، جناب اسی کو تو نماز، شاید یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا اسی کا نام ہے۔ البتہ نماز قائم کرنے کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے، دل کی حضوری، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ارکان کی مکمل ادائیگی ہونی چاہیے، نماز کے اثرات کردار میں بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا مطلب یہ ہے کہ اسے وقت پر خشوع سے مکمل سنتوں اور اراکین کے ساتھ ادا کرنا، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں، اور اس کے اثرات کو زندگی میں لائے جائے، یہی نماز قائم ہو۔ نماز پڑھی ہے تو آپ نمازی لگیں، مسلمان لگیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے آپ کو منظم کر لیں۔ اسی طریقے سے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا، من صلی بلا خشوع فقد ادى الصلاۃ، جس نے نماز پڑھی، اس نے بغیر خشوع خضوع کے نماز پڑھی تو کہا جائے گا کہ خشوع نہیں تھا لیکن اس نے نماز پڑھ لی۔ لیکن اگر اس نے ادا کی اور اس نے نماز قائم کری تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے سنتوں کا تذکرہ، سنتوں پر خیال رکھتے ہوئے وضو کو صحیح طریقے سے کیا، وضو کی سنتوں پر عمل کیا، اسی طریقے سے نماز قائم کرتے وقت اس کا خشوع اور خضوع اللہ اور اس کا مقصد اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو آپ اگر نماز قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نماز کو ادا کریں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حتی المقدور اس نماز میں خشوع اور خضوع ہو، وقت پر قائم کی گئی ہو، اور اس میں کوئی دکھاوا، ریاکاری نہ ہو۔ صرف نماز ادا کرنا دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اسے قائم کرنا ہے تو اس کی روح کو، یا نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرتے ہوئے، خشوع و خضوع میں اضافہ کرتے ہوئے، اور اپنے رب کی
جنت کے حصول کے لیے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس حاضری کا نام نماز قائم کرنا ہے۔ آج سے اگر ہم نیت کریں کہ ہم صرف نماز کو پڑھیں گے ہی نہیں بلکہ قائم کریں گے، اس کی سنتوں کا خیال رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ارے جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، رفع دین۔ ارے بھائی رفع دین چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ تو جب آپ سنتوں کا، نماز کی سنتوں کا اہتمام کریں گے تبھی ایسا آپ فیل کریں گے کہ ہاں میں نے نماز قائم کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے۔ اللہم اجعلنا من الذین یقیمون الصلاة خاشعین لک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اے اللہ اپنی رضا کے لیے ان لوگوں میں سے بنانا جو کہ تیری رضا کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل جب ویڈیوز، اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ دیکھیں تو عمل بھی کریں اور چینل کو بھی لائک کریں، چینل کی ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔